السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس دروازے سے داخل کرے۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حدثنی بشر بن محمد اخبرنا عبد اللہ اخبرنی معمر ویونس عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ ان عائشة وابن عباس رضی اللہ عنہم قالا لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق يطرح خمیصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا يحذر ما صنعوا۔ حدیث بیان کی ہے بشر بن محمد نے، السختیانی ہے، ابو محمد المروزی، امام بخاری کے استاد اور راوی حدیث حضرت عائشہ اور ابن عباس ہیں صحابہ میں سے۔ دونوں نے کہا، دونوں نے حدیث روایت کی، لما جب نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی موت کا وقت، وفات کا وقت قریب آ گیا۔ طفقہ یطرح تو شروع ہو گئے یا لگے ڈالنے، خمیصتاً ایک چادر، علی وجہہ اپنے چہرے پر، یعنی جب آپ مرض الموت میں تھے تو آپ نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی۔ فإذا اغتم پھر جب گھبراہٹ ہوئی، کشفها تو ہٹایا اس کو، عن وجہہ اپنے چہرے سے، یعنی جب گھبراہٹ ہوتی تو چادر ہٹا دیتے اور پھر اپنا چہرہ ڈھانک لیتے۔ فقال تو آپ نے فرمایا، وہو کذالک اور وہ اسی طرح تھے، یعنی اسی حال میں تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا انہوں نے بنا لیا اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں، سجدہ گاہیں، عبادت گاہیں۔ یحذر آپ ڈرا رہے تھے، خبردار کر رہے تھے یا محتاط کر رہے تھے، ما صنعوا ان کاموں سے جو انہوں نے کیے، یعنی ان کی مشابہت اور ان کی پیروی کرنے سے، خصوصاً اس معاملے میں اس سے آپ اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے۔ لیکن افسوس یہ کہ جس بات کی فکر آپ کو اپنے آخری لمحات میں تھی، آج امت انہی کاموں میں مبتلا ہو گئی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسجد تو نہیں جاتے لیکن قبروں کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، اور قبروں کو باقاعدہ عبادت گاہ بنا لیا گیا ہے۔ بعض لوگ تو پوری طرح سجدہ کرتے ہیں قبروں کو، جیسے نماز کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر ان سے مانگتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ لیکن کتنی واضح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو سخت ملامت کی اور ان پر لعنت بھیجی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے سخت الفاظ کیوں؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو قبروں کی پرستش اللہ کی عبادت میں شریک کرنا ہے، یعنی ایک طرح سے شرک کا کام ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ ایک طرح سے بتوں کے مقام پر آ جاتی ہیں، کچھ بت کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ بت لیٹے ہوئے، تو یہ سراسر شرکیہ عمل ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت طریقے سے خبردار کیا تاکہ لوگ اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں، لیکن شیطان نے پھر ان کو بھلوا دیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قبروں کو مسجد کیسے بنایا جاتا ہے، تو اس کے 3 معنی ہیں۔ نمبر ایک، قبروں پر سجدہ کرنا، یعنی قبروں پر مسجد بنانے کا مطلب قبروں پر سجدہ کرنا۔ دوسرا، ان قبروں کی طرف سجدہ کرنا، نماز اور دعا میں ان کی طرف منہ کرنا، یعنی سجدہ کرنے کے علاوہ نماز اور دعا میں ان کی طرف رخ کرنا، جیسے کعبہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ان پر مساجد تعمیر کرنا، یعنی قبروں پر مسجدیں بنانا اور ان میں نماز پڑھنے کا قصد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبرستان میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے،
ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ قبر پر کوئی عمارت تعمیر کی جائے یا اس کے اوپر بیٹھا جائے یا اس پر نماز پڑھی جائے. اس پر یعنی کہ اس کے اوپر چڑھ کے، یعنی اس کے قریب، قبر کے پاس، یعنی پکی قبر بنانے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے، سجدہ کرنے یا اس کے قریب نمازیں پڑھنے سے بھی منع کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور نہ اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، یعنی نہ اس کے اوپر اور نہ ہی اس کی طرف، دونوں صورتیں منع ہے. اسی طرح عمرو ابن دینار سے قبروں کے وسط میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا، نہیں ادھر بھی قبر ہے اور ادھر بھی قبر ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. تو یہ جو لعنت کا لفظ آتا ہے، یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا اور پھر آپ نے آگے لوگوں کو اس سے خبردار کرنے کے لیے استعمال کیا، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، سارے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. باقی گناہ جس کے لیے اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے جو گناہ جتنا زیادہ خطرناک ہے اس سے بچنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ شرک کرنا، بلکہ وہ تمام کام جو شرک کی طرف لے جاتے ہوں ان سے بھی سختی سے بچنا چاہیے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا، چرچ کا، جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جب وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی دونوں. اس میں تصویریں لگی ہوئی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا یہی حال تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر سجدے کرتے، تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، اس میں تصویریں بناتے، یعنی جو مسجد ہوتی اس میں ان لوگوں کی پھر تصویریں بھی لگا دی جاتی. یہی لوگ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں کام ہو رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ قبروں کے پاس مسجدیں ہیں، بلکہ ان کے آس پاس جو مزار یا جہاں عرس وغیرہ ہوتے ہیں ان علاقوں کی دیواروں کے اوپر، ان عمارتوں کے اوپر باقاعدہ بڑی بڑی تصویریں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی تھی. فرمایا، اللہ یہود کو غارت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ایسے کام جن سے واضح ممانعت ہو پھر بھی لوگ ان کو کیوں کرتے ہیں؟ مختلف تعویلات کر کے، مختلف عذر تراش کے، کہ بزرگوں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی برکت کی جگہوں کے آس پاس رہیں، یا یہ کہ وہاں جا کر ایک بڑی سکینت اور روحانیت ملتی ہے اور ہماری عبادت میں بڑا خشوع و خضوع آتا ہے، اس لیے ہم وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں. اور چونکہ بہت سے لوگ آ کے پڑھتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ پراپر ان کے لیے مسجد کا انتظام کر لیا جائے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسی چیزیں کرنا کہ جس سے انسان پھر شرک اکبر تک ہی پہنچ جائے. اگلی حدیث ہے، حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن فرات القزاز قال سمعت ابا حازم قال قعدت ابا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم أما استرعاهم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، جنہیں بندار بھی کہا جاتا ہے، اور حدیث کے راوی ہیں فرات القزاز. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حازم سے سنا. ابو حازم کہتے ہیں جو تابعی ہیں، قعدت ابا ہریرہ، میں ابو ہریرہ کے پاس بیٹھتا تھا یا بیٹھا 5 سنین 5 سال، یعنی میں نے ابو ہریرہ کی شاگردی 5 سال کے لیے اختیار کی. فسمعته يحدث، تو حدیث کے راوی صحابہ میں سے پھر ابو ہریرہ ہیں کہ میں نے آپ کو سنا کہ آپ حدیث بیان کرتے تھے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا؟ قالا، کہ آپ نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل، تھے بنی اسرائیل، تسوسہم الانبیاء، حکومت کرتے ان پر انبیاء، یعنی ان کے انبیاء ہی ان کے حاکم ہوتے. یہ جو لفظ تسوسو ہے نا، اسی سے ہی سیاست کا لفظ نکلا ہے. سیاست بیسیکلی عربی کا لفظ ہے. کلما ہلک نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتا،
خلفہ نبی، تو قائم مقام ہوتا اس کے ایک اور نبی، یعنی اس کے پیچھے آتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں. کتاب الانبیاء میں اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے بعد اب اور نبی نہیں ہے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، اور ان قریب خلفاء ہوں گے، خلیفہ ہوں گے. فَيَكْثِرُونَ، تو وہ کثرت سے ہوں گے. قالوا فما تأمرنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں. قال، آپ نے فرمایا فو، پورا کرو، وفا کرو. ببیعۃ الاولی، پہلے کی بیعت کو. فالاولی، پھر اس کے بعد جو پہلا ہو، یعنی نیکسٹ ٹو دا فرسٹ ون، یعنی پہلے کی پھر اس کے بعد جو پہلا ہو، یعنی ایک کے بعد ایک کی، یعنی ایک خلیفہ چلا جائے تو پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ کی بیعت کرو، اور اسی طرح کرتے رہو. آتوہم حقہم، انہیں ان کا حق دو. فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، پس بے شک اللہ تعالی سوال کرنے والا ہے ان سے. کن سے؟ خلفاء سے. کس کے بارے میں؟ اما، اس چیز کے بارے میں. استرعاہم، جس کا انہیں اس نے نگران بنایا، جو ان کی رعیت میں لوگ تھے جن کی نگرانی ان کے سپرد کی گئی، ان کے بارے میں اللہ ان سے پوچھے گا تمہارا کام کیا ہے کہ تم ان کا حق دو. اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے، بہترین نصیحت ہے کہ جو بھی حاکم وقت ہو وہ اس کے جتنے بھی جائز اور معروف امر ہیں یا امور ہیں یا حکم ہیں ان میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. جہاں تک اس کی غلطیوں اور اس کی کوتاہیوں کا تعلق ہے یا اپنے کاموں کو صحیح طور پر ادا نہ کرنے کا، تو اس بارے میں اللہ ان سے پوچھے گا. حدثنا سعید بن ابی مریم، حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثني زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے حدیث بیان کی. ان کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا. ان کی کنیت ابو محمد اور نسبت الجمحی تھی. حدیث کے راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لتتبعن، البتہ تم ضرور اتباع کرو گے، پیچھے چلو گے، سنن، سنتوں یا طریقوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں پر ضرور ضرور چلو گے، ان کی پیروی کرو گے پہلوں کی. شبرن بشبرن، بالشت پر بالشت، یعنی اگر وہ ایک بالشت کسی چیز میں آگے بڑھے تو تم بھی اتنا ہی بڑھ جاؤ گے. وذراعا بذراع، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ. ایک بالشت ہوتی ہے نا، اور ایک ذراع بازو کو کہتے ہیں، بازو کے بدلے بازو، یعنی جتنا وہ جس چیز میں جس طرف گئے یا انہوں نے دین کی مخالفت کی، تم بھی ان کی پیروی میں اسی طرح کرو گے، بالشت بھی اور ہاتھ بھی. حتی لو سلکوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ گئے گزرے جحر، بل میں، سوراخ میں، ضب، گوہ کے، لسلکتموہ، تو تم بھی اسی میں گھس جاؤ گے. یعنی اتنی زیادہ تم ان کی پیروی کرو گے ہر چیز میں کہ اگر وہ زمین کے اندر جو گوہ ہوتی ہے جیسے لیزرڈ کی طرح، اس کا جو بل ہے یا سوراخ ہے، اگر وہ اس تنگ سی جگہ پر وہ گھسے، کسی مشکل راستے میں بھی وہ گئے، تو تم بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی تقلید کرو گے، ان کو فالو کرو گے. اور کتنی درست بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آج ہم کس قدر ان کے طور طریقوں سے، ان کی فلسفی سے، ہر معاملے میں ان کے طرز عمل سے متاثر ہیں اور اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں. قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیہود والنصارى، آپ کی مراد یہود و نصارى ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن، تو آپ نے فرمایا پھر اور کون، یعنی وہی مراد ہیں، یعنی پہلی قوموں سے مراد یہود و نصارى. اگلی حدیث ہے حدثنا عمران بن میسرۃ حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال ذکروا النار والناقوس
فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. ہم سے عمران بن میسرہ نے روایت کیا. عمران بن میسرہ کا ذکر پہلی دفعہ آیا ہے. ان کی کنیت ابو الحسن البصری ہے. ان کی وفات 223 ہجری میں ہوئی. ثقہ ہیں. ذہبی نے ان کا ذکر نہیں کیا. ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا تذکرہ کیا. اور حدیث کے راوی ہیں صحابہ میں سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ. قال وہ کہتے ہیں ذکر النار والناقوس، لوگوں نے ذکر کیا آگ اور گھنٹی کا، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے. طویل حدیث کا کچھ حصہ یہاں بیان ہوا ہے جس میں آتا ہے کہ لوگ باہم اپنی اپنی رائے دے رہے تھے کہ لوگوں کو جب نماز کے لیے اکٹھا کرنا ہو تو کیا طریقے اختیار کیے جائیں. کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کہا کہ گھنٹیاں بجائی جائیں. فذکروا الیہود والنصارى، پس انہوں نے ذکر کیا یہود و نصارہ کا کہ وہ اس طرح کرتے، ان کے طریقے کا ذکر کیا کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں بلانے کے لیے گھنٹیاں وغیرہ بجاتے ہیں. آپ نے بھی سنی ہوگی چرچ کے پاس سے گزرتے ہوئے گھنٹیاں. فأمر بلال، تو بلال کو حکم دیا گیا ان یشفع الآذان، کہ 2 بار کہیں آذان، وان یوتر الاقامت، اور 1 بار کہیں اقامت. یعنی یہود و نصارہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا طریقہ اختیار کرے اور اس میں آذان میں یعنی ریپیٹڈلی کلمات کہے جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اور جب اقامت ہو تو سنگل، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یعنی 1 بار کہے جائیں. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا كانت تكره ان يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول ان اليهود تفعله. تابعه شعبة عن الاعمش. محمد بن یوسف الفریابی پیچھے گزر چکا ہے نام ان کا. فریابی نے روایت کیا ہے. حدیث حضرت عائشہ کے بارے میں ہے کانت تکرہ، کہ وہ ناپسند کرتی تھی، ان یجعل المصلی، کہ رکھے نمازی، یدہ، اپنا ہاتھ، فی خاصرتہ، اپنی کمر پر، یعنی اس طرح اپنی کمر پر ہاتھ رکھے، آگے ہاتھ باندھنے کی بجائے کمر پہ رکھے. وتقول، اور وہ کہتی تھی، ان الیہود تفعلہ، یہود ایسا کیا کرتے تھے. تابعہ شعبۃ عن الاعمش، اس حدیث کے مطابق شعبہ نے اعمش سے کی ہے، یعنی ایک اور روایت سے بھی یہ بات ثابت ہے. تو ان ساری روایات میں دراصل جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے امت کا پچھلی امتوں کی پیروی یا تقلید سے ممانعت. یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کی جائے، ان کی مطابقت نہ کی جائے، ان کی پیروی نہ کی جائے، ان کو فالو نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتاً وسطاً کہا ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر آئے، یعنی امت مسلمہ کے اندر آئے. دین آپ نے مکمل کیا. پچھلے تمام طریقوں میں جو چیزیں لوگوں نے تبدیل کر دی تھی یا جو ان کی غلطیاں تھیں ان سب کی بھی اصلاح کر دی گئی، اور دین اپنی اصل شکل میں ہمیں دیا گیا. اب امت مسلمہ کا فرض کیا ہے کہ یہ جو دین اپنی اصل حالت اور شکل میں ہمیں دیا گیا ہے، اسی کو ہم خود بھی اپنائیں اور اسی کی تبلیغ کریں، اسی کو لوگوں تک پہنچائیں. اب قیامت تک کوئی اور نبی تو نہیں آئے گا، لہذا دین کے معاملے میں ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ قرآن و سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. یعنی امت کو ایک لیڈرشپ کا رول دیا گیا ہے، فالوور کا نہیں. اور بہتر رول کون سا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے رہنما بن جائیں یا آپ دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور کس گڑھے میں کھڈے میں گر رہے ہیں. اگر پچھلی قومیں درست طریقوں پر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت نہ ہوتی، قرآن مجید نہ بھیجا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہمارے لیے محفوظ نہ کیا جاتا. یہ سب چیزیں اپنی پیور خالص اصل شکل میں ہمیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں، پورا یقین رکھیں، ان کو سچا مانیں، ان کی تصدیق کریں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں پورے اطمینان کے ساتھ اپنائیں کہ فائدہ اسی کی اتباع میں ہے.
چاہے بظاہر مشکل ہی کیوں نہ لگے. الٹیمیٹلی کامیابی اسی میں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے طریقے کیا ہیں اور ہم نے کن طریقوں کی پیروی نہیں کرنی. کون سی چیزیں ہیں خاص طور پر جن سے منع کیا گیا پیروی کرنے کو. تو اس میں چند ایک احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے طریقوں میں، عبادات کے مقامات اور ایام یا زمانے میں بھی پچھلی قوموں کی مخالفت کی ہے. ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت ہفتے اور اتوار کے دن کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے. سوموار اور جمعرات تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور دن میں روزہ رکھنا پڑتا تو آپ ہفتے اور اتوار کو رکھتے اور فرماتے کہ یہ مشرکین کی عید کے دن ہیں، میں ان کی مخالفت کرنا پسند کرتا ہوں. اور ہفتے کا دن یہود کے ہاں اور اتوار کا دن نصارہ کے ہاں ایک طرح سے عید کا دن ہے یا چھٹی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر کہ ان کی مخالفت کی جائے آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ اس کو اپنے ساتھ کھلاتے نہ ان کو گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ وہ گندگی ہے، بس عورتوں سے حیض میں جدا رہو. یہ آیت کے آخر تک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماع کے علاوہ باقی ہر کام کرو. یہود کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا اس آدمی کا کیا ارادہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کہ اس کا کیا ارادہ ہے، ہمارا کوئی کام نہیں چھوڑتا جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو. اس کی کیا وجہ، کیا آپ کو کوئی ضد تھی ان سے تو اس لیے آپ مخالفت کرتے تھے؟ یعنی جیسے ہم عام طور پر کس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، جس سے کوئی ضد ہو، جس سے کوئی بیر ہو، ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا وہ بہت فطری دین ہے، پریکٹیکل ہے. یہود و نصارہ نے اپنے اوپر غیر ضروری پابندیاں لگا لی اور دین کو مشکل بنا دیا. تقدس میں اور تعبد میں اپنے طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کر کے دین کو اس کے فطری انداز میں دوبارہ لوگوں کے لیے قابل عمل بنا کر پیش کیا. اب آپ دیکھیے کہ اگر آج ہم اس طریقے پر عمل کرتے جو یہود کا طریقہ تھا یا پھر نصارہ کا، نصارہ اور یہود کے بالکل ہی اپوزٹ کہ وہ عورت سے ہر طرح کا تعلق رکھتے تھے، تو آپ سوچیے کہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، دونوں انتہائیں ہیں. ایک یہ کہ عورت کو ٹچ بھی نہ کیا جائے، اس کو قریب نہ آنے دیا جائے، جس چیز کو وہ چھوئے وہ بھی ناپاک. جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بستر بھی دھو ڈالو اور جسم پہ کوئی چیز لگی ہے تو وہ بھی، اور سب کپڑے بھی، اور ہر چیز مینسز کے بعد دھونے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے دین میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سیکشل انٹرکورس کے علاوہ باقی چیزیں، پاس بیٹھنا، کھانا پینا، لین دین، معاملات، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، سب چیزیں حلال ہیں، سب جائز ہیں. اور دوسری طرف نصارہ نے جو اس حالت میں ہر چیز کو حلال کر لیا تو وہاں ہمیں ان کی بھی مخالفت کرنے کو کہا گیا. تو ایک اعتدال کا دین ہمیں دیا گیا جو آسان ہے، پریکٹیکل ہے. جہاں نقصان ہے وہ روک دیا گیا. جہاں عورت کے لیے تکلیف اور مرد کے لیے اذیت کے باعث کوئی چیز ہے وہاں ہمیں اس چیز سے خبردار کر دیا گیا. اور باقی جو چیز جائز ہے اس کو ہمارے لیے جائز اور حلال قرار دیا گیا کہ لوگ دین میں رہتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ما جعل فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. نہ تمہارا نام یہود رکھا نہ نصارہ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. پھر اسی طرح ایسے طریقوں پر بیٹھنے یا نماز میں کھڑے ہونے کی بھی ممانعت ہے جس کو وہ لوگ اختیار کرتے تھے. شریعت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنا بایاں ہاتھ کمر کے پیچھے کر کے انگوٹھے کی جگہ پر دباؤ ڈال کر بیٹھا ہوا تھا، یعنی یوں کر کے. آپ نے فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر اللہ کا غضب ہے، یعنی اس سٹائل میں بھی مت بیٹھو. پھر اسی طرح سلام کے طریقے میں ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی طرح سلام نہ کرو، ان کا سلام سر،
ہتھیلی اور ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت اختیار کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو. یہود کا سلام انگلیوں کے اشارے سے اور عیسائیوں کا سلام ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے. بلکہ کیا کرو, مصافحہ کرو اور زبان سے السلام علیکم کہو. پھر اسی طرح یہود جو ہے وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھو, ان کی مخالفت کرو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح لباس میں, پھر صحن کی صفائی میں آپ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے گھر کا صحن صاف نہیں رکھتے. اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اب ہماری گلیاں بازار کس حال کو پہنچ گئے. انہوں نے صاف کر لیا اور ہم نے گندگی عام کر دی. پھر اسی طرح رہبانیت سے منع کیا گیا کہ وہ شادی نہیں کرتے اور تم شادی کرو کیونکہ میں قیامت کے دن باقی امتوں کے سامنے تمہاری کثرت پر فخر کروں گا.